السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فعل مضارع کے تغیرات ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے چند آیات اس حوالے سے سلیکٹ کی ہیں جن کی انشاءاللہ تعالی ہم ترکیب کریں گے۔ آگے چلتے ہیں ہم اپنی آیات کی طرف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ ہماری پہلی آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 کا کچھ حصہ۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ہم جانتے ہیں اس کو حرف توکید یا حرف ناصبہ بھی کہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں انا کا ایک اسم ہوتا ہے اور انا کی ایک خبر ہوتی ہے۔ اسم اس کا منصوب حالت میں ہوتا ہے اور خبر اس کی ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتی ہے۔ یہاں پر ہمیں اللہ اسم جلالہ منصوب حالت میں نظر آ رہا ہے، تو یہ اسم انا ہے۔ آگے ہمیں لا نظر آ رہا ہے، لا جو ہے وہ لا نافیہ ہے۔ یستحیی فعل مضارع ہمیں نظر آ رہا ہے، واحد مذکر غائب، اور اس کا جو فاعل ہے وہ ہوا مستتر ہے۔ اب ہم اس کے صیغے کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا صیغہ ہے ہا یا باب استفعال سے ہے یہ، یعنی ثلاثی مزید فیہ سے اس کا تعلق ہے، تو ہم جانتے ہیں اس کا صیغہ ہوتا ہے استفعل یستفعل۔ اب اس پر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ استحیا یستحیی، یہ ہے اس کا اصلی صیغہ۔ ہم جانتے ہیں حروف علت اس میں یا ناقص آ رہا ہے، تو یہ اس کے رول ہے کہ اگر یا پر فتحہ اور ما قبل فتحہ تو یہ الف مکسورہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ ہو جائے گا استحیا۔ اور یستحیی میں ہم جانتے ہیں فعل مضارع مجزوم پیچھے زیر، تو یہ ساکن ہو جاتا ہے، تو یہ ہو جائے گا یستحیی۔ استحیاء یہ اس کا جو ہے مصدر ہے، کسی کو زندہ رہنے دینا، کسی بات سے حیا کرنا یا شرم کرنا، یہ اس کے معنی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمیں آگے ان نظر آ رہا ہے۔ ان ہم جانتے ہیں یہ ناصبہ ہے اور ان مصدریہ ہے، یہ نصب دیتا ہے اپنے بعد آنے والے فعل مضارع کو، تو ہمیں اس کے بعد آنے والا فعل مضارع جو ہے وہ منصوب حالت میں دکھائی دے رہا ہے، یعنی یضربا، اصل میں یہ تھا یضربو، اور یہ ان کی وجہ سے، ان مصدریہ کی وجہ سے یہ یضربا ہوا ہے۔ فعل مضارع منصوب واحد مذکر غائب ہے، فاعل اس کا مستتر ہوا ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں آگے ہمیں پہلے ہم اس کے صیغے کو دیکھ لیتے ہیں۔ صیغہ اس کا ضاد را با ہم جانتے ہیں، اور یہ باب ضاد سے ہوتا ہے، یعنی ثلاثی مجرد سے ہے اس کا، اور اس کا ہوتا ہے ضربا یضربو۔ ضربا یضربو، ضربن جو ہے اس کا مصدر، کسی کو مارنا، پٹائی کرنا، کسی ایک بات سے دوسری بات کو واضح کرنا، بیان کرنا، مثال دینا، مختلف معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں مثلاً کو۔ مثلاً جو ہے یہاں پر موصوف کے طور پر آ رہا ہے، اور جو ما ہے، ما یہاں پر صفت بن رہا ہے اس کی، موصوف اور یہ صفت ہے، مرکب توصیفی ہوگا، یہ مرکب توصیفی بن کر یہ دیکھتے ہیں یہ جو ہے یہاں پر مبدل منہ بن رہا ہے، یعنی آگے ہمیں اب اس کا بدل دیکھنا ہوگا۔ پھر آگے بعودتاً جو ہے یہ ہمارا معطوف علیہ ہے، کیونکہ آگے ہمیں فا حرف عطف نظر آ رہا ہے، اور دیکھتے ہیں ہم فا ہمارا حرف عطف ہے، اور ما جو ہے یہ ہمارا اسم موصولہ ہے۔ ما ہمارا یہاں پر اسم موصولہ ہے، اور ہم جانتے ہیں اسم موصولہ جہاں پر بھی آتا ہے اس کو پھر آگے اپنا
صلۃ الموصول چاہیے ہوتا ہے. تو صلۃ الموصول ہمیں آگے نظر آ رہا ہے فوقہا کی صورت میں. فوقہا ہمارا ظرف والا مضاف اور مضاف الیہ ہے، یعنی شبہ جملہ خبر ہے ہماری یہ. تو مضاف الیہ شبہ جملہ خبر، یہاں پر ہماری صلۃ الموصول بنے گی ما اسم موصولہ کے لیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ما اسم موصولہ جو ہے اپنے صلہ سے مل کر یہاں پر معطوف بنے گا، کیونکہ پیچھے ہمارے پاس معطوف الیہ تھا. اب ہم اس کو آپس میں جوڑیں گے. معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر یہاں پر یہ بدل بنے گا. پھر اس طرح سے مبدل منہ اور بدل کو دیکھتے ہیں کہ یہ مبدل منہ اور بدل مل کر یہ یہاں پر اب مفعول بنیں گے فعل یضربا کے لیے. تو یضربا کے لیے ہم دیکھ پہ چل رہے تھے ہم، تو یضربا کے لیے یہ مفعول بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں آگے کہ ہمارا فعل جو ہے اپنے فاعل اور اس سے مل کر کیا بنتا ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر ان مصدریہ سے مل کر مصدر معول بن کر، یعنی یہ مصدر معول کی تعویل میں آئے گا اور پھر یہ فعل یستحییٰ کے لیے یہ مفعول بن جائے گا. پھر اس طرح سے فعل اپنے فاعل، یعنی فعل جو یستحییٰ ہے یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، اب ہم تلاش کر رہے تھے خبر انا، تو یہ جو ہے خبر انا بنے گا. اور ہم اس کو محلن مرفوع مانیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں انا کی جو خبر ہوتی ہے وہ محلن مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ اسم انا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنے گی. اب ہم ذرا بدل کی تعریف کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر بدل کی تعریف: بدل وہ تابع ہے جو خود مقصود بالنسبت ہو اور اس کا مطبوع بطور تمہید آیا ہو. جیسے جا سلطان محمود میں آنے کی اصل نسبت محمود کی طرف ہے، جو کہ بدل ہے. یعنی سلطان جو آیا ہے، اگر وہ خالی سلطان نہ بھی آتا، محمود آ جاتا یا سلطان آ جاتا تو سمجھ میں آ جاتا کہ یہ کس کی طرف بات ہو رہی ہے. لیکن خاص طور پر بتایا جا رہا ہے کہ یعنی جو کہ بدل ہے اور سلطان محض تمہیدن لایا گیا ہے. مطبوع کو مبدل منہ اور تابع کو بدل کہتے ہیں. اب ہم جو ہے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اب آگے: ان اللہ لا یستحیی، یقیناً اللہ نہیں شرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، خواہ وہ مادہ مچھر کی ہو یا جو اس کے اوپر ہو. ٹھیک ہے. یہاں تک ہماری پہلی آیت کمپلیٹ ہو گئی. اب ہم اپنی اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں.